اور اس نے ایک دن خواب دیکھا تھا کہ میں جو ہے ایک آگ اٹھی بیت المقدس سے اور مصر کے علاقے کو جلا کر ختم کر دیا۔ اس نے نجومیوں کو بلایا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو تخت و تاراج کر دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ فرعون بے چین ہوا، کرنا کیا ہے؟ کہا بچوں کو قتل کرو، بچیوں کو نہیں، بچوں کو قتل کرو، پولیو پلاؤ اور ان کو مارو۔ وہاں اس دور کا پولیو فرعون تھا، سب کو مارا بچوں کو۔ پھر کسی نے انٹیلیجنس نے رپورٹ دی، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ سارے بچے مار دو گے، پھر آبادی کہاں رہے گی؟ نسل کی بڑھوتری کہاں ہوگی؟ نسل بڑھے گی کیسے؟ کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا 1 سال مارو اور 1 سال چھوڑو۔ اب جس سال نہیں مارنا تھا، چھوڑنا تھا، جو بچہ ہو رہا ہے ہونے دو، اس سال اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جس سال بچہ مارنا تھا فرعون نے، اس سال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ماں بے چین تھی، پریشان تھی، اب کیا کرنا ہے؟ ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، صندوق کے اندر ڈال کے اس بچے کو پانی دریا نیل پہ بہا دیا۔ اب وہ دریا سے ہوتے ہوتے فرعون اس وقت اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے پر گھومنے تفریح کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا خوبصورت صندوق ہے، اس کی بیوی نے آگے بڑھ کے صندوق اٹھایا، دیکھا اندر سے پھول اور چمک سا اور خوبصورت سا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور نبی ہوتے ہی خوبصورت، نبی ہوتے ہی چمکدار، نبی ہوتے ہی بہترین۔ ایک کانا دجال آیا تھا جس کو قادیانی کہا جاتا ہے، پتہ نہیں ہمارے ملک کی مشینری بھی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ قادیانی، غلام احمد قادیانی، ابھی بھی کچھ ایسے ان کی عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہے، اور وہاں باقاعدہ وہ عبادت کرتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا عبادات سے کسی کو منع نہیں ہے، جمہوری ملک ہے، ہندو بھی اپنی عبادت کرے، ہم نے کب ہندو پہ چڑھائی کی ہے؟ عیسائی بھی اپنے گرجے میں عبادت کرے، ہم نے کب توڑ پھوڑ کیا ہے؟ یہودی بھی کرے، ہم نے کسی کو منع نہیں کیا۔ لیکن کوئی میرا اسلام کا لیبل اوڑھ کر اگر اسلام کی تبلیغ کرے گا جس پر سراسر اسلام کے خلاف تعلیمات ہوگی، ہم ایسے اسلام کو چلنے نہیں دیں گے۔ جو میرے اس قرآن پاک کی ٹائٹل لے کر اپنے قرآن پاک کی تبلیغ کرے گا اور اس میں اپنی من چاہی آیتوں کا ترجمہ کرے گا کہ یہاں پر محمد الرسول اللہ سے مراد غلام احمد قادیانی ہے، اس طرح کے خرافات جو بکے گا، ہم ایسی تبلیغ ہونے نہیں دیں گے، ہم ایسے معبد خانے نہیں رہنے دیں گے۔ اور یہ پھر میرا نہیں ہے، اکابر کا، تمام مسالک کا، تمام مکاتب کا، اور پھر نیشنل اسمبلی اور سپریم کورٹ کے باقاعدہ فیصلے ہو چکے 1971 اور 72 اور 73 کے دائنے میں۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج اور باہر ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا، پہلے ہی بڑوں نے فیصلہ کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ہمارے اکابر نے یہاں تک کہا ہے اگر کل قیامت کے دن بھٹو صاحب کی مغفرت اگر ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ اس فتوے اور اس پر دستخط کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی معافی فرما دیں گے۔ بہت بڑا کام کیا ہے، قادیانیت کے سینے پر انہوں نے کیل ٹھوکی ہے اور ان پر بلڈوزر چلایا ہے کہ اس ملک کے اندر اور اس دھرتی پہ نبی علیہ السلام کا دشمن کسی صورت میں برداشت نہیں ہوگا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹے تھے، صندوق لے گئے اور کہا کہ ہمارے ہاں کوئی بچہ نہیں، ہم اس کو پالیں گے۔ قصہ مختصر، 3 سال کے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں دودھ کا بھی مسئلہ پیش آیا تھا، کوئی ماں آتی دودھ نہیں پیتے موسیٰ علیہ السلام، چھوٹے تھے۔ کسی نے کہا، بہن آ گئی تھی اور کہا کہ میں ایک عورت کو لے کر آتی ہوں، اس کا دودھ شاید یہ بچہ پی لے، انہوں نے بتایا نہیں، یہ بچے کی ماں ہی ہے۔ ماں آ گئی، ممتا جوش میں سینے سے لگایا، اسی وقت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے شروع ہو گئے، اور پھر وظیفہ مقرر کر دیا، سیلری تنخواہ مقرر کر دی۔ ایک طرف بچوں سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، پھر دودھ بھی ماں پلانے آ رہی ہے، اور اللہ نے سیلری اور تنخواہ کا بھی اضافہ کر دیا، ان کے لیے مقرر کر دیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام 3 سال کے ہوئے، فرعون گود میں لیا ہوا تھا، داڑھی پکڑی اور چماڑ کھینچ کے مار دی۔ فرعون کی بھی داڑھی تھی، کتابوں میں لکھا ہے، داڑھی پکڑ کے چماڑ اس کو کھینچ کے مارا۔ فرعون کو دن پہ تارے نظر آ گئے، انہوں نے کہا لگتا ہے یہی بچہ ہے میرے حکومت کو ختم کرے گا۔ آسیہ نے کہا کیا ہو گیا، پاگل تو نہیں ہوگا، یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، کیا کرے گا؟ کہا کہ نہیں، مجھے آزمانا ہے۔ ایک تشت پہ انہوں نے جواہرات رکھ دیے،
سرخ یاقوت پتھر رکھ دیے اور دوسرے تش پہ اس نے آنکھ جلا کر انگارہ رکھ دیا. کہا اگر یہ انگارہ پکڑے گا تو پھر تو خیر ہے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اگر اس نے سرخ یاقوت جواہرات اس نے پکڑے، قیمتی پتھر، تو سمجھ لینا پھر ہمارے لیے مشکلات ہیں. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے وہاں سرخ یاقوت اور پتھر کو پکڑنے کے لیے. جبریل آئے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے انگارے پہ لے گیا اور وہاں انگارہ لے کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان پہ رکھ دی، جس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. موسیٰ علیہ السلام ٹھیک انداز میں بات نہیں کر سکتے تھے، ان کی زبان پہ ایک لکنت آ گئی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا تھا هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي ہارون اخی اشدد بہ وازری. اللہ ہارون میرا بھائی ہے، اسے بھی نبوت سے سرفراز کر دے، وہ بھی میرا دست و بازو بن جائے. بھائی ہوتا ہی دست و بازو. دوست کبھی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوگا. بھائی جتنا بھی آپ سے کٹ جائے، جتنا بھی روٹ جائے اور جتنا بھی رول جائے، دور ہو جائے، لیکن کبھی بھی وہ آپ کے خلاف نہیں ہوگا. وہ دست بازو ہے، قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے. دوست اور بھائی، یہ بھائی ہو ہارون کی طرح بھائی ہو. ترکی میں یہ بات مشہور ہے، ترک والے کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہارا بھائی ہوں. اگر کسی نے کسی سے کہا تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں بھائی کون سے ہو، ہارون والے یا قابیل والے؟ کہا قابیل اور حابیل والے نہیں، جو قابیل نے بھائی بنا تھا حابیل کا. فرمایا وہ بھائی نہیں چاہیے، ہارون علیہ السلام والا بھائی ہمیں چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوا افصح منی لسانا، یہ مجھ سے اچھے انداز میں بات کرنا جانتا ہے، اللہ ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، فرعون سے تبلیغ کرنی ہے، اسے جا کے بات سمجھانی ہے. قصہ بہت طویل تھا، وہ یہاں اصل مدعا پر ہمیں آنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی.